السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آج 25 دسمبر 25 دسمبر اٹس دی برتھ ڈے آف قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قائد اعظم کا آج یوم ولادت ہے، اور اسی بہانے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ایک پیغام پہنچا دوں۔ آپ کوشش کیجئے کہ آج کے دن تھوڑا سا اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ضرور نکالیے گا، تاکہ قائد اعظم کی جو ایک زندگی ہے اس پر توجہ کر سکیں، سو وی کین ریفلیکٹ آن ہز لائف۔ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے شمار ریسورسز ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی بہت ہیں، اردو انگلش میں بھی بہت سے لٹریچر ہے۔ میں دو کتابیں آپ کو ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک سیکولر جناح ان پاکستان بائی سلینا کریم، اور ایک جناح آف پاکستان بائی اسٹینلی وولپرٹ۔ یہ دونوں بہت اچھی کتاب ہیں، بہت ویل ریسرچ بیلنسڈ اکاؤنٹ ہے آف قائد اعظم's لائف اینڈ all that he achieved in his life۔ یہ اچھی کتابیں ہیں، اس سے بہت معلومات حاصل ہوگی۔ آپ جب قائد اعظم کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک چیز بہت نمایاں ہو کے آئے گی، وہ یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کچھ ویلیوز ایسی تھیں جن کی وجہ سے ہر مشکل کا آپ نے سامنا کیا اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ ان ویلیوز میں سر فہرست، اور یہ آپ نے خود بھی ایک جگہ پہ کہا کہ ان ویلیوز کی سر فہرست اللہ میں ایمان، اللہ میں یقین ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، یہ ان ویلیوز کا حصہ ہے۔ میں انہی ویلیوز میں سے ایک اور ویلیو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں سمجھتا ہوں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک اکاؤنٹ آف ناؤ ڈیز، وہ ہے ایجوکیشن۔ قائد اعظم نے ہمیشہ ہر جگہ کثرت سے اس بات کا ذکر کیا کہ ایجوکیشن حاصل کریں، ان کی کتاب پڑھیں، ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو یہ بالکل پتہ لگے گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے قائد اعظم کا مطلب صرف ایجوکیشن آف دا مائنڈ نہیں تھا، عقل کی تعلیم نہیں تھی صرف۔ آپ کا جو مطلب تھا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ہولسم ایجوکیشن تھی، جس میں مائنڈ بھی آتا ہے اور اسپرٹ بھی آتا ہے، ایجوکیشن آف دا مائنڈ ایز ویل ایز ایجوکیشن آف دا اسپرٹ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی عقل، اس کا انٹلیکٹ اور اس کی اسپرٹ دونوں بیلنس میں ہوں، ہارمنی میں ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، تو ایک اچھا کردار اس انسان میں جنم لیتا ہے، جس کا دار و مدار نیکی میں ہوتا ہے۔ A good character is produced in that person. اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں، they are based in virtue، ان کا دار و مدار نیکی میں ہوتا ہے۔ So I think from that point of view یہ اس بات پہ ضرور غور کیجئے گا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، صرف عقل کے حوالے سے نہیں، مائنڈ کے حوالے سے نہیں، بلکہ from a spiritual point of view as well۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ a person who cannot thank another person can never be grateful or thankful to Allah سبحانہ وتعالی۔ ایک بندہ دوسرے کسی بندے کا اگر شکریہ نہیں نہ ادا کر سکتا تو وہ انسان کبھی خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اس پہ ضرور غور کریں۔ آج کم از کم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی زندگی کی محنت، ان کی قربانیاں، ان کی کاوشیں، ان کی جد و جہد، ان کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عظیم ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کہوں گا کہ ہر اس بندے کا تب سے پاکستان بننے سے لے کر اب تک جس نے پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کیا، خواہ وہ ایک نارمل پاکستانی سٹیزن ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی سول سرونٹ ہو، کوئی سپاہی ہو، جو بھی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب کی قربانیوں کا صدقہ اور دعاؤں کا صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، جہاں آج میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جہاں آپ بات سن رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ
قائد اعظم کو اولیاء کی دعا تھی، اللہ کے نیک بندوں کی دعا تھی۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ اب شامل ہوں تاکہ اس ملک کو ہم چلا سکیں۔ تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم کو فرمایا، آپ نے فرمایا جناب ملک بنانا ہمارا کام تھا، اس کو چلانا اب آپ کا کام ہے۔ یعنی کہ قائد اعظم اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اولیاء اللہ بھی اسی جماعت اور اسی کاوش میں شامل تھے، جس کے صدقے اللہ نے اتنا عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اور میں آخری بات آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے، یقیناً ہمارا ملک ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے آج اس مقام پہ نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، بیکاز وی ہیڈ اے ویری گڈ سٹارٹ۔ ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے لوگ اس ملک میں، اس ملک کی رہنمائی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں اللہ نے بڑے اچھے اچھے لوگ بھیجے، مگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر افسوس کریں، کیوں نہ اپنی آخری سانس تک قائد اعظم کی طرح ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے داؤ پہ لگا دیں۔ ہم آخری سانس تک لیٹ اس ورک فار دس کنٹری، آخری سانس تک ہر ممکن یہ کوشش کریں، گڑ گڑا کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھ اور ہمارے اس ملک کو کامیاب کر، کیونکہ یا پاک پروردگار یہ تیرے کلمہ طیبہ پہ یہ ملک قائم ہوا، اور اللہ اس کو تا قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔